بالله منشر الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حمد و سلام کے بعد محترم محتشم واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مکرم عزیز دوستوں ساتھیوں، آج کے مقابلے میں جس عنوان کو لب کشائی کے لیے میں نے منتخب کیا وہ ہے حدیث کی ضرورت و اہمیت. رب کائنات سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. عزیزان محترم، حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح فرما دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. اسی طرح رب کائنات کا فرمان ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ عز و جل کے لیے مکمل کرو. تو اب مؤذن کی اذان سے لے کر مصلی کے نماز پڑھنے والے کے سلام پھیرنے تک یہ پورا ذکر، پوری تفسیر قرآن میں کہیں 30 پاروں میں کہیں نہیں موجود. اسی طرح زکات، عشر، اس کے احکامات، اس کے اصول و قواعد قرآن میں کہیں نہیں موجود. حج کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے، اس پوری تفصیل یہ پوری تفصیل قرآن مجید کے 30 پاروں میں کہیں نہیں موجود. اس کی وضاحت، اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ان کی سیرت کاملہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو اس تمام کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی ہے، جو آج ہمارے پاس احادیث نبویہ کی صورت میں موجود ہے. یہ حدیث کی تعریف جمہور محدثین نے اس طرح کی ہے کہ الحدیث یطلق علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ محبوب کائنات لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. حکمت سے مراد احادیث طیبہ ہے. اسی طرح احادیث کی حجیت، حدیث کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو قرآن کا قرآن ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے فلاں جگہ نقل کر دو، اس کو فلاں جگہ تحریر کر دو، اس کو فلاں آیت کے ساتھ ملا دو. تو قرآن مجید کا قرآن مجید ہونا احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے. احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہے. تو حدیث نبوی کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بغض و عناد کا حامل ہو، جو شفقت پرست ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ محبوب کے دہن مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا تاکہ وہ یاد رہے. بعض لوگوں نے مجھے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بسا اوقات وہ خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بسا اوقات
गज़बनाक हुआ करते हैं, तुम हर बात न लिखा करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते कि मैंने लिखना छोड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये शिकायत की, ये बारगाह में ये बात अर्ज की कि या रसूलल्लाह मुझे बात लोगों ने मना किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने दहन मुबारक की तरफ इशारा करते हुए कि मा यखरुजु मिन्हु इल्ला अल-हक, कि इस दहन मुबारक से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी अहादीस और कुरान मजीद की तफसीर से वाज़ेह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आप वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल उम्मत के लिए सरचश्मा हिदायत है। जिस तरह कुरान दिल है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा उसके लिए जिस्म की मानंद है कि जिस्म ही से वो दिल के अंदर जो कुछ है वो वाज़ेह होता है। इसी तरह कुरान मजीद में जो कुछ है उसकी अमली तस्वीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है।